لکم میں دیکھی پہلے بشارت دے دیا کہ اس کی فتح تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے. اب کیا ہونا ہے آپ کو؟ پہلے ہی بشارت دے دی گئی کہ وہ لڑائی سے پہلے ہی بشارت دے دی ہے کہ آپ جیت جائیں گے. اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. اب تو تم کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے نا. اتنا کھلا وعدہ کر رہے ہیں آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ کے راستے بنانے والا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور ہرگز پیچھے نہیں پلٹنا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ورنہ زبردست لاس اٹھانے والے بن جاؤ گے, گھاٹے میں رہو گے. اب جناب علی وہ سامنے جبارین قوم عاد کا بچا کچا حصہ تھا. بعض اسرائیلی روایات میں تو بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا, جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بیان کیا. وہ اسرائیلی روایت تھی وہ کہ وہ حضرت موسیٰ نے 12 نقیب بھیجے جائزہ لینے کے لیے وہ قوم کا. تو وہ ان میں سے ایک جو ہے اوج بن عنق ملا اور وہ 12 کو اس نے جو ہے اپنے آستین میں ڈال کے یا نیفے میں ڈال کے لے گیا اور اپنی بیوی کے سامنے بتایا یہ اپنے کو مارنے آئے ہیں, کچل دوں کیا؟ بیوی نے کہا چھوڑو چھوڑو جان دو بیچارے, جا کے اپنی قوم کو بیان کریں گے تو خود ہیبت کھائیں گے. اسرائیلی روایت ہے, لیکن یہ کہ صحیح روایت میں یہ آیا ہے کہ قوم عاد کے بچے کچے لوگ تھے وہ, اور واقعی بہت ڈیل ڈول کے بڑے تھے, زبردست طاقت کے لوگ تھے. تو یہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ زبردست لوگ ہیں. وہ 12 آدمیوں پلٹ کے آئے, پلٹ کے آ کے حضرت موسیٰ کو بولے حضرت وہ تو بہت سخت لوگ ہیں. ان میں ایک ہی آدمی نے یہ 12 کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. صحیح روایتوں میں یہ آیا ہے 12 نقیب کو پکڑ کے ایک نے ہی ان میں کے اپنے بادشاہ کے پاس پیش کیا. بادشاہ نے کہا جان دو ان کو اپنی قوم کے پاس سنان دو, ہماری حالت دیکھ کے خود گھبرائیں گے. آئے واپس حضرت موسیٰ سے بیان کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو کسی کو بولو مت. 2 باقی رہے ہاتھ پہ, باقی 10 نے وہ اپنے اپنے دوستوں کو جو ہے گھس گھس کرتے ہوئے سب بتا دیے. تو قوم جو ہے گھبرا گئی. حالانکہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس واسطے کہ آپ کو اللہ جنگ سے پہلے بول دے رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ لکھ دی گئی ہے. اب کیا ڈرنے کی ضرورت ہے آپ کو, کوئی بڑا ہو کہ چھوٹا ہو. اللہ خود بول دے رہا ہے کہ پہلے تمہارے لیے یہ کامیابی لکھ دی جا چکی ہے, اب ڈرنے کی کیا ضرورت تھی. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, بولنے لگے موسیٰ اس میں تو بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں بھائی, عمالقہ. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, وہ خود نکل کے گئے تو ہم اندر جائیں گے, نہیں تو ہم نہیں چاہتے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, 2 لوگ جن کو اللہ کا خوف تھا, وہ یوشع بن نون تھے ایک, اور دوسرے جو ہے کالب بن سنان کوئی نام کے صاحب تھے, وہ ان کے ساتھی تھے. وہ دونوں باقی رہے ہاتھ پہ. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اللہ بول رہا ہے کہ 2 آدمیوں نے کہا جن کو اللہ کا خوف تھا اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا, مطلب اللہ پہ اعتماد انعام ہے. ادخلوا علیہم الباب, ارے بھائی پہلے کیوں ڈر رہے, دروازے تک تو چلو, اللہ شاید حالات پیدا کر دیں گا, چلو تو صحیح. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, ارے تم چلو تو صحیح, داخل ہوتے تم کو ہی غلبہ ہے, اللہ وعدہ کر رہا نا, کیوں ڈر رہے ہو. بلکہ 2 آدمی بولے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اللہ پہ تو بھروسہ کرو. دیکھیا مطلب بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ پر بھروسہ کر کے گھس جانا چاہیے. بسم اللہ, جب اللہ کا حکم ہو. توکلوا ان کنتم مؤمنین, تم مومن ہے, مومن کا کام ہی توکل کرنا ہے, جو اللہ نے بولا وہ کرنا ہے نا. اس کے بعد کیا بولے, ایسا بزدلی کا جملہ بولے وہ لوگ
کہ تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی بزدلی کا جملہ نہیں، اتنی بری بات بولی، اور حضرت موسیٰ جیسے نبی کو بولے، اللہ کے بڑے بڑے معجزات اور انعامات دیکھنے کے باوجود یہ بول رہے ہیں. کیا بولا انہوں نے کہنے لگے نہیں صاحب ہم نہیں جاتے اس میں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جائیے، بہت ہی زیادہ آپ کو لڑنے کا شوق ہے تو آپ اور آپ کا رب. کفر ہے یہ ایسا بولنا، کفر ہو گیا، کافر ہو گئے. یعنی مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جائے گا کا مطلب کہاں سے آئے گا کہاں جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ تو وحدت الوجود کے قائل ہیں، آپ ہم سب، یعنی وجود کائنات میں ایک ہی ہے. اللہ کا وجود ایسا نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھا وہاں سے آگے نیچے اترا اور پھر یہاں آ گیا تو عرش پہ کون ہے. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ تو پورے عالم میں گھری ہوئی ہے، وجود ایک ہی ہے. البتہ ذات دو ہے، وجود ایک ہے، مخلوق کی ذات ہے مگر وجود تو واحد ہی ہے. تو اب وہ سمجھے نہیں، اس کو نہیں سمجھ کے کہنے لگے اللہ کو جاؤ بولو. اللہ آئے گا کہاں سے، جائے گا کہاں سے. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ ہوتا، اس لیے علماء نے لکھا یہ کفر ہے ان کا یہ بولنا. تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جائیے. اور ادھر کیا ہوا، جنگ بدر میں حضور نے مشورہ فرمایا، صرف مشورہ کیے جنگ بدر میں حضور نے. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بولے اللہ کے رسول آپ اگر ہم کو اس سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم کود جائیں. آپ اگر ہم کو وہ وادی نام ہے اس وادی کا جو جنوب میں بہت خطرناک وادی، جو اس وادی میں گیا ختم، اگر وہاں جانے کا حکم دے تو ہم چلے جائیں. ہم ایسے نہیں ہیں حضرت موسیٰ کی جیسی قوم کے یہ کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو بہت خوش ہو گئے. دیکھیے کامیابی تو ہونے والی تھی مگر انہوں نے جو بات کہی، حضرت مقداد بن اسود نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کاش میرے منہ سے وہ الفاظ نکلتے، مقداد نے کیا بات کہی، کیا زبردست جملہ کہا. آپ سب کی جانب سے کہا، نمائندگی کی انہوں نے. ہم ایسی قوم نہیں ہیں، وقت آنے پر ہم جو ہے اپنی جان کی پیش کر دیں. حضرت موسیٰ کی جیسی قوم نہیں ہے ہم کی کہے جاؤ آپ اور آپ کا رب، ہم یہیں بیٹھے رہتے. ایک تو عقیدے کا کفر ہو گیا، دوسری نافرمانی ہو گئی. وہ خطرناک بہت ہی بدبختی کی بات انہوں نے کہی ہے. اور اتنے نعمتیں دیکھنے کے بعد، اتنے معجزے بڑے بڑے دیکھنے کے بعد، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. حضرت موسیٰ تو آفیشیل ڈیوٹی پہ تھے، تو بولے مولا اب میں حکم جہاد کا آپ نے تو دے دیا ہے، میں چلا، مگر اب میں اور میرا بھائی بس دو ہیں، تیرے حکم کی اطاعت میں ہم گھس رہے ہیں. اب یہ قوم نے تو ایسی جواب دے دیا. تو حضرت موسیٰ نے اس ڈر سے کہ نافرمانی اللہ کی ہونے سے عذاب نہ آ جائے کہا کہ نہیں، ہم تو اطاعت میں اور میرا بھائی دونوں کی ذمہ داری. وہ دو اور بھی تھے مگر چونکہ معصوم نہیں تھے وہ، تو ان کی ذمہ داری نہیں لی حضرت موسیٰ نے. یہ انبیاء ہونے کی وجہ سے معصوم تھے، ان سے نافرمانی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ذمہ داری لی اپنی اور اپنے بھائی کہ ہم نافرمانی نہیں کرتے، آپ نے حکم دیا ہم تو چلے لڑنے. کیونکہ اللہ کے جو آرڈر پاس ہو گیا کرنا ہی کرنا ہے.
قال انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا, نہیں گئے. تو بولے یہ 18 میل 27 میل کی جو زمین ہے میدان تیہ, بس اسی میں گھومنا پھرنا, اس سے باہر نہیں جانا, اور وہیں ہلاک ہو گئے. روز نکلتے تھے مصر جانے کے لیے, پھر جب شام ہوتی دیکھتے, صبح اپنے آپ کو دیکھتے تو وہیں دیکھتے تھے جہاں سے نکلتے تھے. 40 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال انہا محرمۃ علیہم, ان پر وہ زمین حرام قرار دی گئی ہے 40 سال تک. یتیہون فی الارض, اسی زمین میں وہ پریشان گھومتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین. اب نبی ہونے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کو تکلیف ہوئی ان کی قوم کے بارے میں, تو حضرت اللہ نے فرمایا موسیٰ فاسقوں کے بارے میں تم غم مت کرو, تکلیف مت اٹھاؤ. فاسق ہے وہ, فاسقوں کے بارے میں آپ کیوں تکلیف اٹھاتے؟ ان کو تکلیف ہوئی دل کو کہ میری قوم کا یہ برا حال ہو گیا. فرمایا فاسق ہے وہ, اور فاسقوں کے بارے میں آپ کو غم اور تکلیف اٹھانے کی, دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور بعد میں پھر حضرت موسیٰ کی بھی وفات وہیں ہوئی, حضرت ہارون بھی وہیں. حضرت ہارون بڑے تھے حضرت موسیٰ سے, اور پھر وہ قوم بھی جیتتی تھی, وہ پوری کی پوری وہیں تباہ ختم ہو گئی. ان کی نسل پھر جو ہے حضرت یوشع بن نون کو نبی بنایا گیا, اور پھر انہوں نے جو ہے نئی نسل